قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر واللہ خیر وابقی۔ فرعون کہنے لگا کہ کیا میری اجازت سے پہلے ہی اے جادوگرو تم اس پر ایمان لا چکے؟ یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ سن لو، میں تو تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکوا دوں گا، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ جادوگروں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے اے فرعون ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اسی دنیاوی زندگی میں ہی ہے۔ ہم اس لالچ سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ اللہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، اور جو کچھ تو نے ہم سے زبردستی کرایا ہے وہ تو جادو ہے، اور اللہ ہی بہتر اور بہت باقی رہنے والے ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جادوگر ایمان لے آئے۔ شان ربانی دیکھیے، چاہیے تو یہ تھا کہ فرعون اب راہ راست پر آ جاتا۔ جن کو اس نے مقابلے کے لیے بلوایا تھا وہ عام مجمع میں ہارے۔ انہوں نے اپنی ہار مان لی، اپنے کرتوت کو جادو اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ معجزہ تسلیم کر لیا۔ خود وہ ایمان لائے جو مقابلے کے لیے بلوائے گئے تھے۔ مجمع عام میں سب کے سامنے بے جھجک انہوں نے دین برحق کو قبول کر لیا۔ لیکن یہ یعنی فرعون اپنی شیطنت میں اور بڑھ گیا اور لگا اپنی قوت و طاقت دکھانے۔ لیکن بھلا حق والے مادی طاقتوں کو سمجھتے ہی کیا ہیں؟ پہلے تو جادوگروں کے اس مسلم گروہ سے کہنے لگا کہ میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان کیوں لائے؟ پھر ایسا بہتان باندھا کہ جس کا جھوٹ ہونا بالکل واضح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو تمہارے استاد ہیں، انہی سے تم نے جادو سیکھا ہے، تم سب آپس میں ایک ہی ہو۔ مشورہ کر کے ہمیں تاراج کرنے کے لیے تم نے پہلے انہیں بھیجا، پھر اس کے مقابلے میں خود آئے اور اپنے اندرونی سمجھوتے کے مطابق سامنے ہار گئے اور اسے جتا دیا، اور پھر اس کا دین قبول کر لیا تاکہ تمہاری دیکھا دیکھی میری رعایا بھی اس چکر میں پھنس جائے۔ مگر تمہیں اپنی اس ساز باز کا انجام ابھی معلوم ہو جائے گا۔ میں الٹی سیدھی طرف سے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر تم کو کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا، اور اس بری طرح تمہاری جان لوں گا کہ دوسروں کے لیے عبرت ہو۔ اسی بادشاہ نے سب سے پہلے یہ سزا دی ہے۔ تم جو اپنے تئیں ہدایت پر اور مجھے اور قوم کو گمراہی پر سمجھتے ہو، اس کا حال ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ دائمی عذاب کس پر آتا ہے۔ اس دھمکی کا اللہ کے ان ولیوں پر الٹا اثر ہوا۔ وہ اپنے ایمان میں کامل بن گئے اور نہایت بے پرواہی سے جواب دیا کہ اس ہدایت و یقین کے مقابلے میں اے فرعون جو ہمیں اللہ کی طرف سے حاصل ہوا ہے، ہم تیرا مذہب کسی طرح قبول کرنے کے نہیں، نہ تجھے ہم اپنے سچے خالق اللہ کے سامنے کوئی چیز سمجھیں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جملہ قسم ہو، یعنی اس اللہ کی قسم جس نے ہمیں اولاً پیدا کیا ہے کہ ہم ان واضح دلیلوں پر تیری گمراہی کو اے فرعون ترجیح دے ہی نہیں سکتے، خواہ تو ہمارے ساتھ کچھ ہی کر لے۔ عبادت کے لائق تو صرف اللہ ہی ہے جس نے ہمیں بنایا، نہ کہ تو جو خود اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ تجھے جو کرنا ہو اس میں کمی نہ کر۔ تو ہمیں اسی وقت تک سزائیں دے سکتا ہے جب تک ہم اس دنیا کی حیات کی قید میں ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اس کے بعد ابدی راحت اور غیر فانی خوشی و مسرت نصیب ہوگی۔ ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں، ہمیں امید ہے کہ وہ اللہ ہمارے اگلے قصوروں سے درگزر فرمائیں گے، بالخصوص یہ قصور جو ہم سے اللہ کے سچے نبی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جادو بازی کرنے کا سرزد ہوا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، فرعون نے بنی اسرائیل کے 40 بچے لے کر انہیں جادوگروں کے سپرد کیا تھا کہ انہیں جادو کی پوری تعلیم دو۔ اب یہ لڑکے یہ مقالہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے اے فرعون ہم سے جبرن یعنی زبردستی جادوگری کی خدمت لی،
عبد الرحمن بن زید رحمہ اللہ کا قول بھی یہی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ان جادوگروں نے کہا ہمارے لیے بنسبت تیرے اے فرعون اللہ تعالیٰ تو بہت بہتر ہیں اور دائمی ثواب دینے والے ہیں، نہ ہمیں تیری سزاؤں سے ڈر نہ تیرے انعام کا لالچ، اللہ کی ذات ہی اس لائق ہے کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کی جائے، اللہ ہی کے عذاب دائمی ہے اور سخت خطرناک ہے اگر اللہ کی نافرمانی کی جائے۔ پس فرعون نے بھی ان کے ساتھ یہ کیا کہ سب کے ہاتھ پاؤں الٹی سیدھی طرف سے کاٹ کر سولی پر چڑھا دیا۔ وہ جماعت جو سورج نکلنے کے وقت کافر تھی وہی سورج ڈوبنے سے پہلے مؤمن اور شہید تھی، رحمت اللہ علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان تمام پر رحم فرمائے۔ إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى۔ بے شک بات تو یہی ہے کہ جو بھی گنہگار بن کر اللہ کے ہاں بروز قیامت جائے گا اس کے لیے دوزخ ہے جہاں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی، اور جو بھی اللہ کے پاس ایماندار ہو کر جائے گا اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے اس کے لیے بلند و بالا درجے ہیں، ہمیشگی والی جنتیں جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہے۔ سامعین ولایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ جہنم میں موت نہ آئے گی۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جادوگروں نے ایمان قبول فرما کر فرعون کو جو نصیحتیں کیں انہی میں یہ آیتیں بھی ہیں، اسے اللہ کے عذابوں سے ڈرا رہے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا لالچ دے رہے ہیں کہ گنہگاروں کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں موت تو کبھی آنے ہی کی نہیں، لیکن زندگی بھی بڑی ہی مشقت والی موت سے بدتر ہوگی، جیسا کہ اللہ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 36 میں فرمایا لا یقضى علیہم فیموتوا الآیہ، یعنی جہنمیوں کو جہنم میں نہ تو موت ہی آئے گی نہ عذاب ہلکے ہوں گے، کافروں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اور سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 11 میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الْآیات، یعنی اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں سے بے فیض وہی رہے گا جو ازلی بدبخت ہو، جو آخر کار بڑی سخت آگ میں گرے گا جہاں نہ تو موت آئے نہ چین کی زندگی نصیب ہو۔ اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 77 میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ جہنم میں پھسلتے ہوئے کہیں گے کہ اے داروغہ دوزخ، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں موت ہی دے دیں، لیکن وہ جواب دیں گے کہ نہ تو تم مرنے والے ہو نہ نکلنے والے ہو۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصلی جہنمی تو جہنم میں پڑے رہیں گے، نہ وہاں انہیں موت آئے نہ آرام کی زندگی ملے۔ ہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا جہاں وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے، جان نکل جائے گی، پھر شفاعت کی اجازت کے بعد ان کا چورا نکالا جائے گا اور جنت کی نہروں کے کناروں پر بکھیر دیا جائے گا، اور جنتیوں سے فرمایا جائے گا کہ ان پر پانی ڈالو، تو جس طرح تم نے نہر کے کنارے کے کھیت کے دانوں کو اگتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح وہ اگیں گے۔ یہ سن کر ایک شخص کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال تو ایسی دی ہے گویا آپ کچھ زمانہ جنگل میں گزار چکے ہیں، عمل صالح کرنے والے کے لیے جنت۔ سنن ترمذی نیز مسند احمد وغیرہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں اس آیت کی تلاوت کے بعد آپ نے فرمایا تھا اور جو اللہ سے قیامت کے دن ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جا ملا اسے اونچے بالا خانوں والی جنت ملے گی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جنت کے 100 درجے ہیں، ہر درجے میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان میں، سب سے اوپر جنت الفردوس ہے، اسی سے چاروں نہریں جاری ہوتی ہیں، اس کی چھت رحمان کا عرش ہے، تم اللہ سے جب جنت مانگو تو جنت الفردوس کی دعا کیا کرو۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ کہا جاتا تھا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، ہر درجے کے پھر 100 درجے ہیں، 2 درجوں میں اتنی دوری ہے جتنی آسمان و زمین میں، ان میں یاقوت اور موتی ہیں اور زیور بھی، ہر جنت میں امیر ہے جس کی فضیلت اور سرداری کے دوسرے قائل ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ اعلیٰ علیین والے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے تم لوگ آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ لوگوں نے کہا پھر یہ بلند درجے تو نبیوں کے لیے ہی مخصوص ہوں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا سنو، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، نبیوں کو سچا جانا، یہ جنتیں ہمیشگی کی اقامت کی ہیں۔
جہاں یہ ہمیشہ ابد الآباد رہیں گے۔ جو لوگ اپنے نفس پاک رکھیں، گناہوں سے، خباثت سے، گندگی سے، شرک و کفر سے دور رہیں، اللہ واحد کی عبادت کرتے رہیں، رسولوں کی اطاعت میں زندگی گزار دیں، ان کے لیے یہی قابل رشک مقامات اور قابل صد مبارکباد انعام ہے۔ رزقنا اللہ ایاہا، اللہ تعالی ہمیں یہ ٹھکانہ نصیب فرمائے۔